چلا شروع کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. صدق اللہ العظیم. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کس نے چمکتا دن ہے بچا رات سہانی کس نے دی کوئی بتا دے دریا کو ایسی روانی کس نے دی ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی جو یکتا ہے قدرت میں وہ ہے میرا اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. یاد کرو فرعون کے گھر میں موسیٰ کو کس نے پالا. غور کرو مچھلی کے شکم میں یونس کو کس نے سنبھالا. پہلے آگ میں ڈالا پھر آگ کو بھول کر ڈالا. ان کے نام کے گن گاتے ہیں ابراہیم خلیل اللہ. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ. کمر کار دیے نسل سارے دیے کمر کار دیے نسل سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. جو ڈوبے بیڑے پار دیے جو ڈوبے بیڑے پار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا میرے نبی نے بخش وچ دیدار دیے ہاں بخش وچ دیدار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے. عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے عرشاں فرشاں والی ہر شے. دو جگ دے مختار دیے ہاں دو جگ دے مختار دیے
زہرا دی بادی نسبت زہرا دی بادی نسبت زہرا دی بادی نسبت دو جگہ درکار دیے دو جگہ درکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے حشر نو منکراں ویکھ لیا پے حشر نو منکراں ویکھ لیا پے حشر نو منکراں ویکھ لیا پے خلق تو نام پئی پکارے دیے خلق تو نام پئی پکارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے ہو گیا دینا ہاں مدینہ ہو گیا دینا ہاں مدینہ ہو گیا دینا ہاں مدینہ نائیاں ہو سارے دیے نائیاں ہو سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی نوکری آقا دے در دی دو جگہ درکار دیے دو جگہ درکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے میں نکلا عاجز کہتا میں نکلا عاجز کہتا میں نکلا عاجز کہتا دنیا نارے مارے دیے سن دے دنیا نارے مارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے سنیا نو جو تارے دیے تے پدے کی گانو سارے دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے گل ساری سرکار دیے لنگر ہے سی چاول ہے سی لنگر بنایا اچھا جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں جب بھی مانگو ضرور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ان کی رحمت ہے جہاں پہ محیط ہے کہیں
دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے ہم نے سیکھا ہے اپنے مرشد سے نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں نام مانگو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں فرمان آقا کا ہے انا قاسم فرمان آقا کا ہے انا قاسم ہر کسی کو حضور دیتے ہیں ہر کسی کو حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا نعت کوئی بھی لکھ نہیں سکتا لفظ سارے حضور دیتے ہیں لفظ سارے حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا نعت کوئی بھی سن نہیں سکتا یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی محفل نعت میں آتا ہے کوئی کوئی سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں یہ سعادت حضور دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے ہیں دیتے ہیں عقیدہ حضور دیتے پورے مکھڑا نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں نوری مکھڑا تے زلفان کالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجدا درود دیاں ڈالیاں پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے پیار میرے آقا دا سینے چ ہووے جھکی کرے مدینے وچ ہووے جھکی کرے مدینے وچ ہووے بندہ رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے چومے رج رج کے چومے میرے جانیاں بندہ رج رج کے چومے چومے رج کے چومے چومے رج رج
سج کے چمے پھر جالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں بیلیا حضور دیا محفلاں سجایا کر بیلیا حضور دیا محفلاں آیا کر بیلیا حضور دیا محفلاں آیا کر دن رات سوئے دے درود تو بچایا کر دن رات سوئے دے درود تو بچایا کر کرنے گیا تیرے گھر رہن گیا تیرے گھر رہن گیا سدا خوش بھالیاں ہمارے رہن گیا سدا خوش بھالیاں رب بھیجدا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں پاک قرآن دیا اقرانوں ویکھ لو پاک قرآن دیا اقرانوں ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو سلطان ویکھ لو سترن ویکھ لو جنہیں آقا دیا زلفاں نے گالیاں جنہیں آقا دیا زلفاں نے گالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا ڈالیاں رب بھیجدا درود دیا کاکے بار بیٹھا حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے حضرت عبداللہ تیرا کیا مقام ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جی تیرا بیٹا نبیوں کا ایمان ہے ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات ذکر سے جن کے دنیا کی ہے نجات عبداللہ وہ لال حضرت عبداللہ وہ تیرا لال ہے تیرا بیٹا نبیوں کا امام ہے جیوان رتبہ تیرا سیدہ رتبہ تیرا سیدنا آمنہ نور ہے آپ کا سیدنا اپنے محتاج سائم دے میرے خدا اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے مصطفیٰ اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے صحیح بابا اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے سخی ماجی اپنے محتاج غلاموں پہ تیرے حسن علی ہونے گا عطا سیدنا آمنہ ہونے گا عطا سیدنا آمنہ سیدنا آمنہ سیدنا آمنہ صدیق جس کے
زندگی کا سب تو بیلے اقرار مصطفیٰ دا پوچھے آسی پسند کیے فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا فرمایا صدیق اکبر بس دیدار مصطفیٰ دا اسلام جس ویلے پیش آئی ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا ہر چیز لے کے آیا او حبدار مصطفیٰ دا جس نے صدیق اکبر در اصل اس کیتا انکار کبریاء دا در اصل اس کیتا انکار مصطفیٰ دا یا میرا میری لاج رکھ لے سنی عرض میری سلطانان بیٹھی رہنا وہ مل کے اج بیٹھی رہنا وہ مل کے تو اٹھ کے نکالی جانا یا شاہ جینا لاج رکھ دے سنی عرض میری سلطان جو صدقہ میرا پاک نبی دا حسن حسین دے مولا علی دا تو تیرا گھرانہ تو دوتا پوتا سکینہ تو دوتا پوتا سکینہ لجپال تیرا گھرانہ یا شاہ جینا لاج رکھ دے سنی عرض میری میں جدوں دا پڑیا پلہ سائیں بابا دا میں جدوں دا پڑیا پلہ سائیں بابا دا سب فیض ماشاءاللہ سائیں بابا دا میرے چار چپیرے نالے کر میرے چار چپیرے نالے کر میرے ہن رہنا سایہ واللہ سائیں بابا دا ہن رہنا سایہ واللہ سائیں بابا دا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چھڈیا سی گلیاں وچ رلدا مدینے پہنچا چھڈیا میں جدوں دا بڑیا پلہ سائیں بابا سائیاں نو اج منگ لو سائیاں کولو سائیاں نو اج منگ لو سائیاں کولو فیض دا در کھلا سائیں بابا دا فیض دا در کھلا سائیں بابا دا آپ لے پوری کھلا سائیں بابا دا غازی داری آیاتی نالے مر کے بھی ہن روے گا انشاءاللہ سائیں بابا دا ہن روے گا انشاءاللہ سائیں بابا دا بابا نے تقریر کرنا ہے نا جی کوشش کر دیں انشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. کرم کی بھیک ملے تو حیات بنتی ہے حضور، آپ نوازیں تو بات بنتی ہے. معزز حاضرین، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں اولیاء اللہ کی شان بیان فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ نے بے شمار شانیں عطا فرما رکھی ہیں اولیاء اللہ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون لهم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک نہ کرنا، میرے ولیوں کو نہ تو کوئی اپنی ذات کا خوف ہے، نہ ہی اپنے غلاموں کا کوئی خوف ہے. نہ ہی اپنی ذات کا کوئی خوف ہے، نہ ہی ان کا خوف ہے جن سے ان کو نسبت ہو گئی، یعنی جو مرید ہو گئے ان کا بھی انہیں خوف نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت میں دونوں جہانوں میں انہیں جنت کی خوشخبری دے رکھی ہے. یہ اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کی شان بیان فرماتا ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے. آپ نے تخت بلقیس کا حکم فرمایا تو ایک جن اٹھا کہ حضرت صاحب میں آپ کی محفل برخاست ہونے سے پہلے وہ تخت اس کا لا سکتا ہوں. تو آپ نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی جلدی چاہیے. تو پھر حضرت آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھڑے ہوئے کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے وہ تخت لے کے آ سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ بات اس نے کی جس کے بعد کتاب کا علم تھا. تو وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے اس کا تخت لے آؤں گا، اور وہ لے آئے. یہ اللہ تعالیٰ نے اولیاء اللہ کو شان عطا فرما رکھی ہیں. پھر حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس بے موسم پھل پڑے تھے. حضرت زکریا نے دیکھا تو پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ فرمایا یہ میرا رب مجھے دیتا ہے. تو آپ نے حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ پاک کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی، یا اللہ اگر تو انہیں بے موسم پھل عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی تو بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے. تو ہم جو حاضر ہوتے ہیں کہ سائیں بابا نگاہ کرم فرمائے یہ کام نہیں ہو رہا، یہ نہیں ہو رہا، یہ عطا فرما دے، گھر عطا فرما دے، بچے عطا فرما دے، تو یہ قرآن سے ثابت ہے. حضرت زکریا رضی اللہ علیہ السلام نے ان کے آستانے کے پاس کھڑے ہو کے دعا کی اور انہیں ملا بھی. تو قرآن سے ثابت ہے اولیاء اللہ سے اپنی فریادوں کو بیان کرنا، اور ان سے ملتا بھی ہے. پھر حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ فتح اولیاء اللہ کی وجہ سے ہوتی ہے، رزق اولیاء اللہ کی وجہ سے ملتا ہے، عذاب اولیاء اللہ کی وجہ سے ٹلتے ہیں. تو حضرات یہ اولیاء اللہ تعالیٰ کا فیض ہے، یہ اولیاء اللہ کا فیض ہے. تو ہر دور میں اللہ تعالیٰ ولی کامل بھیجتا رہا ہے. اس صدی کے اس دور کے ولی کامل حضرت سائیں بابا نعمت اللہ قریشی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں. آپ پیدائشی ولی ہیں. خضر علیہ السلام آپ کی تربیت فرماتے رہے، حضور غوث اعظم آپ کو تربیت دیتے رہے، اور آپ کے بے شمار واقعات ہیں. آپ کا جو سب سے بڑا جو کام ہے، جو آپ کی سب سے بڑی خوبی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کا عقیدہ بڑا مضبوط تھا. آپ کا عقیدہ بڑا سچا اور سچا عقیدہ تھا. آپ کا عقیدہ تھا کہ اللہ اللہ ہے، نبی نبی ہے، اور پیر پیر ہے، بندہ بندہ ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ولی نبی نہیں بن سکتا اور نبی اللہ نہیں بن سکتا. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اور پھر آپ کی تعلیمات یہ تھی کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو بھی حاجت رسول اللہ کی. دوسرا وہ فرمایا کرتے تھے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تیسرا وہ فرماتے تھے کہ اے اہل نظر کیا رکھا ہے اس عید کے آنے جانے میں، جب تک نہ چمکے تیرا ستارہ مرشد کے میخانے میں. ایک بندہ حاضر ہوا کہ حضرت صاحب آپ نے اپنے رب کو تو دیکھا نہیں ہوا، آپ اپنے رب کو راضی کیسے کرتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہم اپنے نبی پاک کو راضی کر لیتے ہیں. تو فرمایا تو آپ اپنے نبی پاک کو کیسے راضی کرتے ہیں؟ فرمایا یہ ذرا مشکل کام ہے، ہم اپنے مرشد کو راضی کر لیتے ہیں. عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب مرشد کیسے راضی ہوتا ہے؟ فرمایا آنے جانے سے مرشد کے در پہ آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ آؤ جاؤ. اتنی بار فرمایا کہ آپ کا سانس مبارک ختم ہو گیا، سانس مبارک ٹوٹ گیا. اتنا انہوں نے زور دیا کہ مرشد کے آستانے پہ آؤ جاؤ. تیسرا انہوں نے فرمایا کہ جو مرشد کریم تمہیں ذکر عطا فرمائے، درود شریف عطا فرمائے وہ کرو.
آپ نے ارشاد فرمایا کہ مرشد ذکر درود شریف سے راضی ہوتے ہیں. جب مرشد راضی ہو گئے تو پھر نبی پاک راضی ہو جاتے ہیں. جب نبی پاک راضی ہو جائے تو پھر رب تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے. حیات جمالی صاحب ایک چور تھے, ڈاکو تھے. وہ ایک جگہ ایک روزے پہ جا کے بیٹھ کے وہ ڈاکے مارا کرتے تھے. جب ایک روزے پہ بیٹھ کے بارش شروع ہو گئی, کہتے ہیں کہ میں جب بارش ختم ہو جائے گی تو پھر میں جا کے ڈاکہ ماروں گا. وہ بزرگ اس جمالی صاحب کے خواب میں آئے اور فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یار اگر مجھے 1 کروڑ روپیہ مل جائے تو یہ چوری میں چھوڑ دوں گا, یہ کوئی کام نہیں ہے, بندہ ڈھنگ سے روزی روٹی کمائے. تو وہ بزرگ ان کے خواب میں آئے تو سائیں بابا نعمت اللہ قریشی صاحب کا چہرہ مبارک دکھایا. آپ فرماتے ہیں کہ یہ ہستی تمہیں 1 کروڑ روپیہ بھی دے گی اور تمہیں تقویٰ بھی دے گی. تو اس نے کہا کہ شاید میرا خواب بھی ہے, چلے کوئی بات نہیں. وہ بارش رکی, پھر وہ چلا گیا ڈاکہ مارنے کے لیے. تو سائیں بابا آگے کھڑے ہیں. سائیں نعمت اللہ قریشی صاحب کا یہ تصرف ہے, وہ آگے کھڑے ہیں. فرمایا ابھی تو میرے سے ملاقات ہوئی ہے, تو کہتا ہے چوری نہیں کروں گا, تو اب پھر چوری کرنے کے لیے آ گیا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تو آجا میرے پاس. جب وہ ان کے پاس چلے گئے تو وہ بیٹھا رہا کہ محفل برخاست ہوگی اور پھر میں 1 کروڑ روپیہ لے کے چلا جاؤں گا. سب بندے چلے گئے تو وہ کہتا ہے حضرت صاحب میرا 1 کروڑ روپیہ. آپ نے فرمایا تقویٰ لے لے, بڑے بڑے کروڑ پتی آدمی ہیں لیکن تقویٰ ان کے پاس نہیں ہے. تو اس نے پھر عرض کی کہ حضرت صاحب مجھے تو 1 کروڑ روپیہ چاہیے, مجھے تو 1 کروڑ روپیہ چاہیے. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر دروازہ لگا کے آ. جب دروازہ لگا کے آیا, جہاں پہ وہ بیٹھا تھا وہیں پہ 1 کروڑ روپیہ پڑا تھا. تو ایک عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب یہ اب میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا, یہاں سے تقویٰ بھی ملتا ہے اور یہاں سے 1 کروڑ روپیہ بھی ملتا ہے. تو دنیا بھی لینی ہے تو سائیں بابا کے قدم مبارک حاضر ہیں. آپ نے دنیا لینی ہے, آخرت لینی ہے, جو بھی لینا ہے, حتیٰ کہ یار ولایت بھی لینی ہے, میرے سائیں بابا کے قدم مبارک حاضر ہیں. تو اس لیے حضرات یہ اولیاء اللہ ہے, یہ سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ. تو ایک اور قاتل تھا. سائیں بابا کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے, گاڑی میں بیٹھنے لگے تو وہ بندہ عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب آپ یہیں پہ رہتے ہیں؟ تو سائیں فرماتے ہیں ہاں جی میں یہیں پہ رہتا ہوں. تو آپ عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب بس میں 5 منٹ میں آیا. جب وہ واپس آیا تو آگے عرض کرتا ہے حضرت صاحب آپ مجھے مرید بھی فرمائے اور مجھے تقویٰ بھی عطا فرمائے. تو آپ فرماتے ہیں کہ تو پہلے مرید کیوں نہیں ہوا, پہلے تو میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ حضرت صاحب میری جیب میں پیسے تھے جو کہ میں نے کسی کو قتل کرنے کے لیے لیے ہوئے تھے. میرے آپ کے چہرہ اقدس پہ نظر پڑی, میرا دل بدل گیا. میں نے سوچا یار کتنے بچے ہیں جن کو تو یتیم کرتا ہے, کتنی عورتوں کو تو بیوہ کرتا ہے, کتنے بہن بھائیوں کو الگ کرتا ہے, کتنے ماؤں سے ان کے بچے چھینتا ہے. تو آپ کا چہرہ مبارک دیکھا, میرا دل بدل گیا. تو حضرت صاحب یہ سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ, جس کی چہرے پہ بھی نظر پڑ جاتی ہے اس کا دل بدل جاتا ہے, اس کا مقدر بدل جاتا ہے. یہ سائیں بابا رحمۃ اللہ علیہ ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سائیں بابا کے ساتھ نسبت قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے فیصلہ آباد شریف سے خوشبو آتی ہے سائیں بابا سرکار کی. اور ہر بندے کی سارے صاحب ہر بندے کی قابلیت کا اندازہ اس کے کام سے لگایا جا سکتا ہے. اور میرے دل میں سائیں بابا کی بہت زیادہ عزت اس لیے ہے کہ انہوں نے سائیں بابا جیسی ہستی کو پیدا فرما دیا, ان جیسی ہستی کو بنا دیا کہ جن کی نظر عنایت سے کروڑوں بندے فیض پا رہے ہیں. جو مرید ہے اسے تو اس پہ تو کرم ہوتا ہی ہے, جو نہیں بھی ہے اس پہ بھی نگاہ کرم ہو رہی ہے. تو یہ حضرت صاحب یہ دادو شریف کا فیض ہے. ہماری پیر بہن تھی باجی نادرہ, اللہ تعالیٰ ان کے کروڑ درجات بلند فرمائے. انہوں نے پہلی محفل کروانی تھی. انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ میں کتنا لنگر پکاؤں, کتنے بندے آئیں گے, کتنے نہیں آئیں گے, کتنی عورتیں ہوں گی, نعت خانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے. تو سائیں بابا وہاں پہ تشریف لے آئے. یہ اتنے پیار کرتے ہیں سائیں بابا سرکار کے مریدوں سے, خود تشریف لے آئے, اتنے بادشاہ ہو کے خود تشریف لے آئے. فرمایا بیٹی تو غم نہ کر, تم محفل کر اور بندے لانا میرا کام, لنگر پورا کرنا میرا کام, نعت خان بلانا میرا کام, تیری محفل کرانا میرا کام ہے. تو پھر پتہ نہیں کتنے بندے آئے, وہ جتنا بھی ان سے ہو سکا انہوں نے لنگر پکایا اور بڑھ گیا. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے صبح کو بھی ہمارے بچوں نے وہی لنگر کھایا. یہ سائیں بابا ہے. تو پیر پڑھتے صحیح سائیاں والے, یہ سائیں بابا ہے. تو حضرات ہمارے پیر بھائی ہیں حافظ شہباز صاحب, وہ اپنے عزیزوں کے ہاں چلے گئے, کوئی فوت ہو گیا تھا, ان کے فاتحہ خوانی کے لیے گئے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں بیٹھا, میں نے عرض کی یار چلو سارے مل کے دعا کرتے ہیں. وہ ایک بندہ بولا وہ ادھر سے کوئی دعا نہیں ہوگی, وہ کچھ اہل حدیث ٹائپ تھا, انہوں نے بڑا ایسا بولے کہ ان کا بڑا دل دکھا حافظ صاحب کا.
تو سائیں بابا وہاں پہ بھی تشریف لے آئے، فرمایا حافظ صاحب انہوں نے آپ کا دل دکھایا، اس نے فاتحہ خانی سے تجھے روکا، اب دیکھ میں اس کا کیا کرتا ہوں۔ وہ خود ہی اسے کان سے پکڑ کے اٹھا کے ڈونکی پمپ کے پاس لے گئے، اس کی داڑھی پکڑ کے پمپ کے بیچ دے دی، اس کی داڑھی میں اس کا چہرہ سارا چھن گیا۔ فرمایا جو سائیں بابا کے مریدوں کو تنگ کرے گا میں اس کا یہی حال کروں گا۔ آج بھی تیرے میرے سر پہ سائیں بابا تشریف فرمایا ہے، تو دل سے پکار تو صحیح، تو سیدھے دل سے سچے سچے عقیدے سے ان کے قدموں میں حاضر تو ہو، انشاءاللہ تجھے کوئی کمی نہیں رہے گی۔ ملتا ہے کیا کیا ایک بار آ کے دیکھ۔ حضرات یہ سائیں بابا ہے۔ اللہ سائیں بابا ایک بچہ آ گیا ان کے پاس، عرض کرتا ہے کہ حضرت صاحب میری یہ خواہش ہے پوری ہو جائے، مجھے مرید فرما لیں۔ تو یہ 5 روپے شرینی کے ہیں، آپ نے انہیں بیعت فرما لیا، 5 روپے شرینی کے لے لیے، فرمایا کہ ہاں جیسے اللہ چاہے گا ہو جائے گا۔ کچھ دن بعد وہ بچہ پھر آ گیا کہ حضرت صاحب آپ میری بیعت توڑیں، میرے 5 روپے شرینی کے واپس کریں، کیونکہ جو جس خواہش کے لیے میں بیعت ہوا تھا وہ تو پوری نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا ہاں 5 روپے شرینی والے تو لے لے، لیکن تیری بیعت میرے ساتھ نہیں ہوئی، تیری بیعت نبی پاک کے ساتھ ہوئی ہے۔ تو وہ کہتا ہے جی اب آپ مجھے ڈراتے ہیں کہ یہ کہیں بھاگ نہ جائے، تو یا تو مجھے وہ ایکشن ریپلے دکھائیں، جس دن میں بیعت کر رہا تھا وہ آپ سے نہیں نبی پاک سے کر رہا تھا، یہ مجھے دکھا دیں، تو یا میری بیعت توڑ دیں۔ آپ نے نگاہ کرم فرما دی، نظر عطا فرما دی، آپ نے ایسے ان کی پشت پہ ہاتھ رکھا، نظر عطا فرما دی، اور وہ بچہ دیکھتا ہے کہ جس جگہ سائیں بابا کے ہاتھوں بیعت کی تھی وہاں سائیں بابا نہیں تھے، وہاں نبی پاک بیٹھے تھے۔ تو وہ بچہ پورا ہو گیا، دیکھ لیا، اس کا دل تسلی ہو گئی۔ حضرات یہ ہے پیر کامل کا کام ہی یہی ہے، پیر کامل میں برت با مصطفیٰ، پیر کامل کا کام ہی یہی ہے کہ ادھر تیرے ہاتھوں میں ہاتھ آئے، ادھر تجھے اٹھا کے نبی پاک کے قدموں میں بٹھا دے۔ یہ الحمدللہ میرے سلسلے کو یہ سعادت حاصل ہے، شاید ہی ہے کہیں پہ یہ فیض ہو جہاں پہ بچے بچے کو نظر آتا ہے، زیارت کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچے دل سے اس سلسلے کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صدق کے دل سے سیدھے دل سے سائیں بابا سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ مصطفیٰ جانے رحمت بے حد سلام، شمع بد میں ہدایت بے حد سلام پڑ گئی، جس پہ دم میں دم آ گیا، پڑ گئی جس پہ دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ بے حد سلام۔ وہ زبان جس کو سب کن کی کن جی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ بے حد سلام۔ ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت اولیاء، میرے پیر طریقت پہ بے حد سلام، سیدی اعلیٰ حضرت پہ بے حد سلام۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرمائے، نظر عنایت فرمائے، سرکار کو صحت تندرستی عطا فرمائے، انہیں صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، ان کی ساری آل اولاد خاندان پاک کی خیر فرمائے، انہیں خوشیاں عطا فرمائے، عمر لگ جائے میری میرے پیر کو، ان کا سب گھرانہ سلامت رہے، آمین یا رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا بار تعالیٰ یہ درود و سلام پڑھا گیا، محفل سجائے گی، ہمارے مرشد کریم اس میں تشریف فرما، وہ اسے قبول فرما، اور اسے اعلیٰ اور بہتر محبت کے ساتھ پڑھنے کی، سننے کی، سنانے کی توفیق عطا فرما۔ یا رسول اللہ ہمارے مرشد پاک کو صحت کاملہ عطا فرمائے، درازی عمر عطا فرمائے، ان کی آل اولاد کو دین و دنیا کے رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے، اور پیر صاحب کے مریدین کی دلی حاجات مرادیں قبول فرمائیے، بیماری سے شفا عطا فرمائیے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرمائیے، بے اولادوں کو نیک و صالح اولاد فرمائیے،
دنیاوی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں ہیں رکاوٹیں ہیں دور فرمائیے سب کے رزق میں جان میں مال میں برکت عطا فرمائیے اور بالخصوص مرشد پاک کی محبت ہمارے آنے والی نسلوں تک منتقل فرمائیے بے غرض محبت عطا فرمائیے بے لوث محبت عطا فرمائیے بغیر لالچ کی محبت عطا فرمائیے اور پیر صاحب کی نگاہ کرم تا قیامت ہماری نسلوں میں اور اس دنیا میں پھیل جاری رہے سائیں بابا پیر نعمت اللہ قریشی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر علی محمد صاحب کا جو سلسلہ ہے نا تا قیامت پھلتا پھولتا رہے انشاءاللہ سبحان اللہ اور اس کا فیض ساری دنیا میں انشاءاللہ پھیلے گا انشاءاللہ اور پیر صاحب کے مرید انشاءاللہ بے فیض نہیں ہوں گے سبحان اللہ یہ بالخصوص سبحان اللہ کہ مریدین غلطی کوتاہی تو کر سکیں گے لیکن بے فیض نہیں ہوں گے تو ہماری نسبت ہمارے مرشد پاک سے ہے ان کا ڈنکا چڑھتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ میں بھی پیر صاحب کا نام چلتا ہے اور ذکر بار بار ہوتا ہے جو یہ محفل سے جاتے ہیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت اور عقیدہ اجاگر کرتے ہیں دنیا میں کوئی بندہ ایسا نہیں کرتا نگر نگر گلی گلی علی 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 سبحان اللہ اور پیر صاحب کا سایہ تا دیر قیامت ہم پہ قائم رکھے نصیحت کاملہ عطا فرمائے درازی عمر عطا فرمائے اور ان کے قدموں میں ہمیں جگہ نصیب آمین صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ بارک وسلم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بار غم مغرق کوئی ندی سہل لنا اشکالنا قوت عشق سے پست کو بالا کر دے دھار میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کتنے لے کر تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے تو یاد بنتی ہے حضور آپ نوازے تو بات بنتی ہے مولا بحرمت نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیر روشن ضمیر بدر منیر غوث کبیر دامت بدکار تو والے صحت کامل اجلا عطا فرما انہوں نے نالائن پاک دے سر کے سلسلے دے ہر بندے دی نیک آرزو پورا فرما مولا سب بھی قائر ہوتا کرا کتے دیکھنے تو پہلے من نہ جائیے یا رسول اللہ مولا اہل خانہ نے کروڑا نفتا عطا فرما ہر ویلے خوشیاں عطا فرما مولا بھیج نبی پاک کے درود جتنا تیرے نزدیک اللہ کا شمار جتنے درختوں کے پتے پانی دے قطرے دے کے درے اتنی تیری رحمت ہے جتنا تیرا فضل ہے مولا یہ صلی اللہ علیہ وسلم دائماً ابدا کثیرا کثیرا صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب